السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور خاص موضوع پر بات کریں گے جو کہ آپ کی زندگی کو بہتر اور آسان اور زیادہ دلچسپ بنا سکتی ہے۔ اگر آپ بھی وہ اہم راز جاننا چاہتے ہیں جسے جان کر آپ اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا چینج محسوس کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ یہ معلومات آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوں گی اور شاید آپ کو ایک نیا نظریہ بھی دیں۔ تو تیار ہو جائیے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اپنے وقت کو بدلنا ہے تو آزمائشوں کے لیے اکیلے لڑنے کا ہنر آنا چاہیے۔ زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں ہر انسان کو پیش آتی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کامیاب ہو یا ناکام۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں مشکلات کا سامنا ضرور ہوتا ہے۔ یہ آزمائش کبھی جسمانی، ذہنی یا مالی ہو سکتی ہیں، اور کبھی یہ ہماری روحانی حالات کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ ان مشکلات میں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے، ہم اکیلے ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس سوال کا جواب نہ صرف ہمیں خود تلاش کرنا ہوتا ہے، بلکہ ہم اس عمل سے خود کو مضبوط بھی بناتے ہیں۔ اور وہ کیسے بناتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ سے ملتے ہیں، اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کی پہچان کرتے ہیں، اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کے ساتھ خود ملاقات کرتے ہیں۔ اندر کی طاقت کو پہچاننا سیکھیے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی اندرونی طاقت کو پہچانیں۔ اکثر جب مشکلات سامنے آتی ہیں، ہم خود کو کمزور اور ہارے ہوئے محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دی ہے۔ اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں پر یقین رکھنا ہوگا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ انعام جو آپ کو دیا ہے کہ ایک اچھا ذہن، ایک اچھی ذہنی صلاحیت آپ کو بہتر فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد دے سکتی ہے۔ ایک اچھی صحت، ایک اچھا جسم جو آپ کو وقت اور حالات میں ایک اچھا دکھنے میں، ایک اچھی صحت آپ کو آگے کے حالات کو سامنا کرنے میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ تو اس کو استعمال کریں اور اس کی قدر کریں اور اپنا خیال رکھیں اور خود سے محبت کریں۔ کیونکہ جو آپ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ کوئی آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ حالات کا صحیح تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ اکیلے لڑنے کا ہنر سیکھنے کے لیے حالات کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اکثر ان کا حل فوراً تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمیں حالات کو ٹھیک سے سمجھنا پڑتا ہے۔ جب ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں کس سمت میں آگے بڑھنا ہے اور کس چیز سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ ہمیں اسی وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اسی وقت جانچنا ہوتا ہے اپنے حالات کو کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اٹس اپ ٹو یو ہاؤ ٹو ڈو، what to do, what can you do, what do you think۔ ماضی جو آپ کا پاسٹ ہے اس سے دیکھیں کہ آپ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سب کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ اکیلے لڑتے ہیں تو یہی سب سے پہلے آپ کی زندگی میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کے وقت اور حالات اور آپ کے قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اکیلے لڑنے کے لیے سب سے پہلے ماضی میں کی گئی غلطیوں اور تجربات سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر کے آئندہ کے حالات میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں جن مشکلات کا ہم نے سامنا کیا وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات دوستوں کہ ان سب حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے صبر اور استقلال کا سامنا لینا پڑتا ہے۔ ایک صبر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو ہر طرح سے ہر حال میں جینا سکھا دیتی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت صبر اور استقلال بہت ضروری ہے۔ اکیلے لڑنا اور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک
آپ صبر نہ ہو۔ مشکلات کا سامنا کرنا اور ان سے جیتنے کے لیے ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کے لیے حصول کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں تو یہ آپ کی قوت کو بڑھاتا ہے اور آپ کو اکیلا لڑنے میں تیار کرتا ہے، کیونکہ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو غلط کیا کہ کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو آپ کی عزت کے لیے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ہمت دیتا ہے، اور یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آزمائشیں ان کے لیے آتی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ مثبت سوچ ضرور اپنائیے، کیونکہ ایک اچھی اور ایک ثابت قدم اور ایک پازیٹیو سوچ وہ آپ کو زندگی میں ایک بہترین فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ جس میں آپ اکیلے ہوں تو آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو آپ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں تو ہم خود کو مشکلات میں ڈوبتے ہوئے محسوس کریں گے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مثبت طریقے سے دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو ہم ان حالات کا مقابلہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے پہلے یہ اہم بات ہے کہ ہم اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں۔ مشکلات میں اکیلا لڑنا صرف انسان کے لیے بس کا کام نہیں، لیکن جب ہم اللہ کی مدد پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں تو ہماری مدد فوراً ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اللہ بے شک فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ القرآن میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے ہم سے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی سچی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کسی کام کی نہیں۔ دنیا کی محبت کے پیچھے مت بھاگے، دنیا کسی کام کی نہیں۔ اللہ کی محبت سے سب حاصل ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو واضح کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اکیلے لڑنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اپنے مقصد کو واضح ضرور کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسی زندگی چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنے راستے پر قائم رہتے ہیں، چاہے مشکلات کتنی بھی ہوں۔ مقصد کا علم ہی ہمیشہ مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی قوت دیتا ہے، کیونکہ اپنے مقصد کو سامنے رکھیں اور بار بار دہرائیں اپنے آپ سے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے حالات کو بدلنا ہے اور اپنی عزت اور اپنے وقار کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اوپر خود پر اعتماد کرنا ہے۔ خود اعتمادی ایک ایسی طاقت ہے جسے اکیلا لڑنے کے لیے آپ کو بہت مدد دیتی ہے۔ اگر آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کتنی ہی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ خود اعتمادی آپ کو حوصلہ دیتی ہے اور آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک خود اعتمادی جو ہے وہ کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ جب آپ کو یقین ہوتا ہے، حوصلہ بھی آ جاتا ہے تو آپ چلنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تعاون اور مدد حاصل کرنا سیکھیں۔ آپ اپنے جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، جو آپ کی اچھائیوں کی قدر کرتے ہیں، جو آپ کی عزت کرتے ہیں، ان سے مدد لینے میں کبھی مت گھبرائیں، کیونکہ آپ اکیلے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ سے محبت کرنے والے، آپ کا حوصلہ بڑھانے والے لوگ ہوں گے تو آپ کے سفر میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ حوصلہ بڑھانے والے لوگ جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت ہی بڑی رہنمائی ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے جو آپ کا آگے بڑھنے میں ساتھ دیتے ہیں۔ تو ان کا ساتھ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمتی اور بہت ہی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکیلے لڑنے کے لیے اپنے وقت کو بہترین بنانا اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بے شک ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر آزمائش میں، ہر ناکامی میں کچھ سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ جب ہم ان لمحوں کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم
خود کو بہت زیادہ مضبوط اور خود کفیل محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر کبھی بھی ہمیں آگے پریشانی نہیں ہوتی۔ زندگی کی مشکلات میں اکیلے لڑنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جب ہم اپنی اندرونی طاقت کو پہچان کر حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے صبر و استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا، اپنے مقاصد کو پورا کرنا، یہ تم سب کا اصول ہونا چاہیے، کیونکہ دوستوں تم جب آگے بڑھو گے تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے بڑھنے کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ ساتھ رکھنا: ایک اللہ کی محبت، اللہ کا سہارا اور خود پر یقین۔ یہ 2 سے 3 چیزیں جو ہیں یہ تمہیں ہمیشہ آگے بڑھائیں گی اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں تمہاری مدد کریں گی۔ بے شک جب راستے اچھے ہوں منزل صاف ہو جاتی ہے، نیت صاف ہو تو منزل ضرور مل جاتی ہے، اور وہ تب ملتی ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں۔ کوشش وہی کرتا ہے جنہیں اپنے وقت کو بدلنا ہوتا ہے، تو اپنا وقت بدلو اور اپنی پہچان بناؤ اور اپنی آگے کی زندگی کو بہتر بناؤ۔ مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ۔